عورت مارچ کے آرگنائزر کون؟ ان چند قسطوں میں ہم عورت مارچ کرانے والوں کو بے نقاب کریں گے کہ عورت مارچ کے آرگنائزر کون ہیں۔ عورت مارچ کے آرگنائزر میں سے ایک بڑا نام عصمت رضا شاہ جہاں کا ہے۔ عوامی ورکرز پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں اور فیمنسٹ پارٹی وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی صدر ہیں۔ پچھلے دنوں منظور پشتین کے رہائی کے لیے احتجاج کرنے والوں میں عصمت شاہ جہاں بھی سرفہرست تھیں اور محسن داؤد کے ساتھ ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی۔ عوامی ورکرز پارٹی میں اکثریت ان افراد کی ہے جو لبرل طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جبکہ وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کا بنیاد ہی فیمنز پر ہے جو عورت کو حقوق نسواں کی بنیاد پر لبرل بنانے کی کوشش ہوتی ہے۔ آپ وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کے کسی بھی خاتون کو لے لیں، ان سے ان کے نظریات معلوم کریں، معلوم ہو جائے گا کہ وہ حقوق نسواں کی بات کریں گے، اور جب آپ ان سے اسلام کی بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گی کہ اسلام نے عورت پر ظلم کیا ہے۔ فیمنزم کا آغاز 1785 میں یورپ سے ہوا۔ حقوق نسواں کے نام سے شروع کی گئی تحریک کے بانیوں میں لیڈی میری والٹر لے اور میری کوئس ڈی سرفہرست تھیں، جن کا سب سے بڑا مطالبہ عورت کو مرد کے برابر قرار دینا اور عورت کو آزادی دینا تھا۔ چنانچہ پاکستان میں اسی مقصد کے لیے وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کا بنیاد رکھا گیا اور اس کے لیے لبرل خواتین اور NGO کی مدد لی گئی، جس میں سرفہرست عصمت شاہ جہاں، گلالئی اسماعیل اور ثنا اعجاز ہیں۔ عورت مارچ کرانے اور اس کے لیے اخراجات کی بندوبست یہی پارٹی کا عصمت شاہ جہاں کرتی ہے۔ یہ فنڈ ان کو NGOز کی طرف سے ملتی ہے۔ گلالئی اسماعیل جب پاکستان سے فرار ہو رہی تھی اور اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی تھی، گلالئی اسماعیل نے عصمت شاہ جہاں کے ہاں بھی پناہ لیا تھا۔ انہوں نے گلالئی اسماعیل کو فرار کروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ یہ اور ان کے شوہر لڑکیوں کو بڑے ریسٹ ہاؤس میں مکروہ دھندے کے لیے سپلائی کرتے ہیں۔ پشاور اور مری میں زیادہ تر ان کا قیام رہتا ہے، چونکہ یہ وومن ڈیموکریٹک فرنٹ کی سربراہ ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ تر لڑکیاں ان کے گھر ان سے ملنے آتی ہیں۔ اس کے گھر پر ہر وقت لڑکیوں اور مردوں کا آنا جانا رہتا ہے، ہر وقت اس کے گھر پر لڑکیوں کا اور مردوں کا جھمکٹا رہتا ہے، اور وہ لڑکیاں ہوتی بھی لبرل ہیں، اس لیے سپلائی کرنے میں بڑی آسانی رہتی ہے، جبکہ پارٹی کے صدر ہونے کی وجہ سے اس پر شک کی گنجائش بھی کم رہتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکی۔ چند ماہ قبل مردان میں جب ایک MPA کی جانب سے لڑکیوں میں برقعے تقسیم ہوئے تو انہوں نے اسے جبری تشدد کا نام دیا۔ اس کے سب سے زیادہ مخالفت عصمت شاہ جہاں نے کی تھی۔ علی وزیر کا عصمت شاہ جہاں کے ساتھ خصوصی تعلق ہے۔ علی وزیر ان کے گھر ان سے ملنے خصوصی طور پر آتا جاتا ہے۔ پارٹی کے صدر ہونے کی حیثیت سے اپنے گھر میں لڑکیاں بلا کر مجرے بھی کرواتی ہے، بلکہ خود بھی ناچ کر صدر ہونے کا حق ادا کرتی ہے۔ عورت مارچ کے لیے لڑکیاں تیار کرنے سمیت فائنینشلی سپورٹنگ کی ذمہ داری عصمت شاہ جہاں اور ان کے پارٹی کا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ عصمت شاہ جہاں کی کارِ کرتوت جو کہ 8 مارچ کو ہوں گے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ہماری روز کی اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے چینل نالج پریزیڈنٹ کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری روز کی اپڈیٹس آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنے اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد کرتے رہیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔